دوستو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ جو لوگ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں وہ اس کی صرف ریڈنگ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔ اور اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ چلیں اگر ہم نہیں سمجھتے تو کم سے کم ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں کیا ارشادات فرما رہے ہیں اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کس چیز کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ جب ہم قرآن کو نہیں پڑھتے اور دین کا نالج، اسلام کا نالج ہمارے پاس نہیں ہوتا تو لوگوں کے لیے ہمارے ذہنوں کو تذبذب کا شکار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی کچھ آج کل ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ۔ ہمارے نوجوان اسلام کو اسٹڈی نہیں کرتے، صحیح پراپر طریقے سے اس کو سمجھتے نہیں، اس لیے جب کوئی بھی بندہ کوئی بھی بتوقع اعتراض بھی کر دیتا ہے تو یہ لوگ ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور ان کے ذہن تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ سوال کرنے والا معترض جو ہوتا ہے اس کے سوال کے کئی جوابات دیے جا چکے ہیں اور وہ ایسے جوابات ہیں جو بالکل درست جوابات ہیں، ان جوابات کے بعد وہ سوال بالکل سرے سے ختم ہو گئے، لیکن چونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سوال کا کیا جواب ہے، اور یہ جو چیز ہے یہی چیز ہمارے ذہنوں کو خراب کرتی ہے اور تذبذب کا شکار بناتی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کریم کے اندر کیسی جاذبیت ہے، اس کا کتنا خوش اسلوب بیان ہے، اس کے اندر کیسی فصاحت و بلاغت ہے، یہ ہم کیسے سمجھیں گے، یہ ہم کب سمجھیں گے؟ ہم اس کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم اس کو پراپر طریقے سے اسٹڈی کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو سورہ یوسف کے مضامین کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات صادر فرمائے ہیں اور سورہ یوسف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دوستو سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے اور غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے اور ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی اس صورت میں کیا کشش ہے، کیسی جاذبیت ہے، کیسا دلکش اسلوب ہے، کیا فصاحت و بلاغت، کتنی تسلی اور کتنا سبق ہے، کیسی نصیحتیں ہیں اور کس قدر قوی امیدیں ہیں۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دوستو سورہ یوسف کے اندر ہمیں کتنی نصیحتیں ملتی ہیں، کتنا سبق ملتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ باقی تو ساری چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب کو بھی۔